وہ نیک ہے۔ نیک وہ نہیں جسے میں اور آپ نیک سمجھتے ہیں، نیک وہ ہے جو اللہ رسول کی بارگاہ میں مقرب اور نیک اور صالح ہے، چاہے وہ ریڑی بان کیوں نہ ہو، چاہے وہ دہاڑی کرنے والا کیوں نہ ہو۔ دو طرح کے حکم حضور فرماتے ہیں۔ پہلا حکم قبر کو یہ ملتا ہے، گناہگار ہو تو حکم یہ ملتا ہے آپس میں مل جاؤ۔ میرے اور آپ کے نبی نے ایک اشارہ کیا، وہ اشارہ حضور کی مقدس حدیث کے ساتھ آج بھی کتب کے اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام کو بتاتے ہوئے بقیع الغرقد میں بیٹھ کر، قبرستان میں بیٹھ کر سرکار نے فرمایا پہلا حکم قبر کو یہ دیا جاتا ہے، اگر آنے والا گناہگار ہو، بدبخت ہو، جس کے متعلق حضور نے لفظ استعمال فرمایا خبیث کا، اس کی روح جب نکالنے کے لیے صرف ایک فرشتہ نہیں آتا، فرشتوں کا پورا دستہ آتا ہے، پورا دستہ آتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جتنی دور تک جس کی جان نکلنی ہوتی ہے، جہاں تک اس کی نظر اور نگاہ کام کرتی ہے، وہ فرشتوں کا دستہ اتنی دور پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اتنے فاصلے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ گناہگار ہو، ان میں سے ایک اس کے قریب آتا ہے، بدبودار کفن اس کے پاس ہوتا ہے، بدبودار رومال اس کے پاس ہوتا ہے، خوفناک چہرے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اگر جانوروں کو تمہاری موت کی سختی تمہیں بتانے پر اللہ قادر کر دے کہ موت کی کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اس خوف سے ان کی چربی پگھل جائے، تمہیں جانوروں کا گوشت میسر نہ آئے۔ مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا حضور یہ موت کی سختی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہم سنتے ہیں حضور کے فلاں شخص کا خرخرہ اٹک گیا ہے، اس کی جان اٹک گئی ہے، نزع کی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تو میرے اور آپ کے مولا علی کے مرتضیٰ نے فرمایا اگر کسی شخص کے جسم پر ایک طاقتور آدمی تلوار سے 300 وار کرے، 300 وار کرے کسی کے جسم پر طاقتور آدمی، تو سرکار علی فرماتے ہیں ان 300 تلوار کے واروں کی تکلیف کم ہے، موت کی پہلی ہچکی کی تکلیف زیادہ۔ ایمانداری سے سوچیے، میں اور آپ نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں، ہمارا اس کیفیت اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہماری تیاری کیا ہے؟ موت کی ہماری تیاری کیا ہے؟ ہم نے ان تصورات کو اپنے ذہن سے نکالا ہوا، اس طرف توجہ اور دھیان ہی نہیں جاتا۔ وہ فرشتہ اسے آ کر کہتا ہے تو نے جو کھانا تھا کھا لیا، تو نے جتنا پینا تھا پی لیا۔ فرشتہ کہتا ہے تو نے جو پہننا تھا پہن چکا۔ بلکہ حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کو سنا، سرکار فرماتے ہیں وہ فرشتہ اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد الخبیث فاخرجی الی ربک ان ربک علیک غاد۔ وہ کہتا ہے اے روح خبیث، تو جس جسم میں تھی وہ جسم بھی خبیث تھا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اس جھڑکی کو محسوس تو کرے، اس ڈانٹ کو محسوس تو کرے، وہ خبیث روح، تو جس جسم میں تھی وہ جسم بھی خبیث تھا، اب نکل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب جلال کے ساتھ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ سپاہی آ رہے ہو نا بازار میں سامنے سے، جس کا من صاف ہو وہ کہتا ہے آنے دے، اپنے کام سے آ رہے ہو۔ جس کے دل میں چور ہو، جس کے دل میں کھوٹ ہو، وہ سپاہیوں کو آتا ہوا دیکھ کر کانپنے لگتا ہے، اور جسے یہ پتا چل جائے کہ یہ گرفتاری ہی میری کرنے آ رہے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہو سکتی؟ سرکار فرماتے ہیں پتہ تو بندے کو ہوتا ہے اپنے اعمال کا، جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے تو اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اس کی روح پھر وجود کے اندر تڑپتی ہے، کبھی ٹانگوں کی طرف بھاگتی ہے، کبھی سر کی طرف بھاگتی ہے، مجھے قبض نہ کرے، مجھے گرفتار نہ کرے، مجھے پکڑے نہیں، مگر کہاں جا سکتی ہے؟ فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، کھینچ کر باہر نکالتے ہیں، کھینچ کر، اور کھینچنا بھی سرکار نے بتایا۔ کیفیت ایسی تھی حضور زمین پر تشریف فرماتے، ہاتھ میں تنکا تھا اور سرکار زمین پر آڑی ترچھی لکیریں بنا رہے تھے، جیسے کوئی شخص انتہائی فکر مندی میں ہوتا ہے، اور زبان رسالت سے یہ کلمات ادا ہو رہے تھے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ کس نے؟
جنہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں امان دے رکھی ہے. ان فتحنا لک فتحا مبینا، حضور ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت میں واضح اور مبین فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی. حضور میزان پر کس لیے ہوں گے؟ سرکار کا حساب ہو رہا ہوگا؟ نہیں، ہمارا حساب. حضور پل صراط پر کس لیے کھڑے ہوں گے؟ حضور تو نہیں گزریں گے، سرکار تو امان میں. حضور حوض کوثر پر کس لیے کھڑے ہوں گے؟ امت کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ وہی پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں. کیسے روح نکالی جائے گی؟ سرکار فرماتے ہیں جیسے ململ کا کپڑا بھگو لیا جائے اور اسے بڑے بڑے کانٹوں والے درخت پہ ڈال کر پوری طاقت سے کھینچا جائے. سرکار فرماتے ہیں جیسے وہ دھاگا دھاگا ہو جاتا ہے، جیسے وہ ریشہ ریشہ ہو جاتا ہے، ایسے اس کی روح کو پکڑ کر بدن سے نکالا جاتا ہے اور اس بدبودار کپڑے میں لپیٹ دیا جاتا ہے. وہ فرشتے جب اسے لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں تو اللہ کے وہ فرشتے جو ڈیوٹی کرنے آ رہے ہوتے ہیں یا زمین سے ڈیوٹی کر کے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اس روح کی بدبو سے ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں من ھذا الخبیث. حدیث کے الفاظ ہیں من ھذا الخبیث، یہ خبیث کون ہے؟ کہتے ہیں ھذا فلاں بن فلاں، یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے. آقا فرماتے ہیں پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، اسے ہم نے لے کر جانا ہے. کہا جاتا ہے اس کے لیے ہمیں حکم ہے کہ آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں. وہیں سے منادی ندا کرنے والا اعلان کرتا ہے اکتب کتاب ھذا عبدی فی السجین. اللہ فرماتا ہے اس بدبخت کو میرے پاس لے کر نہ آؤ، اس کی روح کو میرے پاس لے کر نہ آؤ. یہ کتنا بڑا امتحان ہے اس بندے کا جس کی روح کو قیامت کے دن فرشتوں کی بڑی جماعت میں اللہ فرما دے اس خبیث کو میرے پاس لے کر نہ آؤ، اسے سجین میں لکھ دو. سجین کیا ہے؟ عربی زبان میں لفظ سجن کا معنی ہے قید، اور سجین کہتے ہیں قید کے اندر قید کو. ایک ہوتی ہے جیل، جو عام قیدی ہے وہ بیرک کے اندر جیل کے اندر قید ہوتے ہیں، اور جسے کوٹھی لگانا وہ جیل کے اندر ایک جیل ہوتی ہے جسے بیڑیاں لگا کر اور توق پہنا کر اور زنجیریں پہنا کر قید کے اندر قید کر دی جاتی ہے، جسے نہ دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا پتہ چلتا ہے. عربی زبان میں سجین اس قید کو کہتے ہیں جو قید کے اندر قید ہوتی ہے. فرمایا جاتا ہے کہ اسے لکھ دو، سجین میں لکھ دو، اور اس کی روح کو واپس لوٹاؤ تاکہ اس کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے قبر میں اس کا معاملہ شروع کیا جائے. اس کی روح قبر میں لوٹ آتی ہے اور جیسے ہی وہ آ کر قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے، سرکار کی حدیث پاک، صحیح حدیث پاک ہے، قبر بند ہوئی، دفنانے والے تو دفنا کے چلے گئے، جو زندگی گزاری تھی اب وہ جو بھی اعمال کیے تھے اب وہ سامنے آ رہے ہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک بدبودار شخص، مکروہ چہرے والا شخص اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے. وہ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتا ہے اور ڈر کر کہتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں جو تو دنیا میں کرتا تھا. آج اللہ نے مجھے وہ صورت دے کر تیری قبر میں بھیج دیا ہے، اب قیامت تک میں تیرا ساتھی رہوں گا. اور وہ سرکار فرماتے ہیں وہ عمل پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ صحابہ کرام جو قبرستان میں بقیع شریف میں حضور